میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھے ایکیوز کیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے پورا سال قرآن کھول کے نہیں پڑھا. پورا سال گزر گیا. You guys were worried about your wealth and money, but you never touched the قرآن، اور آپ کو اس بارے میں کچھ دکھ نہیں ہے. آپ نے پورا سال اس قرآن کو کھول کے نہیں پڑھا. And this is why I am crying right now کہ میری کمیونٹی اور مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ پورا رمضان گزر گیا اور آپ نے قرآن نہیں پڑھا. پورا سال گزر گیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا. نہیں پتا کہ فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے. کیا نہیں دیکھا کہ ریپوٹیشنز لوگوں کی خراب ہو جاتی ہیں اس دنیا کی محبت کی وجہ سے. کنٹریز ور انویڈیڈ بیکاز آف دس دنیا، لو فار دس دنیا اینڈ ویلتھ. الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. ویلکم بیک اگین ٹو اندر پروگرام آف وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو، جس میں ہم ہر وینسڈے کو ایک ڈفرینٹ ٹاپک کور کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ایمان بھی تازہ کرے and give us an energy and a boost to carry on with that iman for the next week inshallah. میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ نے مجھے ایکیوز کیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے پورا سال قرآن کھول کے نہیں پڑھا. پورا سال گزر گیا. You guys were worried about your wealth and money, but you never touched the قرآن، اور آپ کو اس بارے میں کچھ دکھ نہیں ہے. آپ نے پورا سال اس قرآن کو کھول کے نہیں پڑھا. اینڈ دس از وائی آئی ایم کرائنگ رائٹ ناؤ کہ میری کمیونٹی اور مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ پورا رمضان گزر گیا اور آپ نے قرآن نہیں پڑھا. پورا سال گزر گیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا. ناٹ اٹریکشن ٹو اپوزٹ جینڈر، اٹس ناٹ فیم، اٹس ناٹ لائکس، اٹس ناٹ قتل، اٹس دا منی اٹ سیلف، اٹس دنیا اٹ سیلف. اور آج ہم اس پہ بات کریں گے. آئی نو اٹس اے کلیشے آف اے ٹاپک، I know it's لیکن subhanallah this topic is so important, and when we'll finish this topic آپ کو realize ہوگا کہ yes, this is so much important to talk about this subject in a very different way کہ ہمارے دلوں میں اس دنیا نے کتنا اپنا جڑیں مضبوط کی ہوئی ہیں. So don't get tired of this topic. کیا آپ کو نہیں پتا کہ فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے. کیا نہیں دیکھا کہ ریپوٹیشنز لوگوں کی خراب ہو جاتی ہیں اس دنیا کی محبت کی وجہ سے. کنٹریز ور انویڈیڈ بیکاز آف دس دنیا، لو فار دس دنیا اینڈ ویلتھ. ریلیٹیوز کا قتل کر دیا جاتا ہے، باپ کو مار دیا جاتا ہے، چاچو کو مار دیا، بیٹوں کو مار دیا جاتا ہے، چاچا کے بیٹے کو پیسے کی وجہ سے. اسکالرز ور کلڈ ڈیو ٹو دا لو آف ویلتھ. اور جتنے بھی آج کل مسائل ہیں سبحان اللہ کتنا ہے. اینڈ وین یو اوپن دا پیج آف قرآن you find the mention of dunya at each and every page almost. اور قرآن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے کیا ہیں؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت کے قریب کر دیا گیا وہ اصل کامیاب ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اور جو دنیا کی زندگی ہے اس طرف ایک دھوکے کا سامان ہے. سو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، اس کی گرینری، اس کے سب کچھ، اس کو اللہ تعالیٰ دھوکہ کہہ رہے ہیں. یہ ایک دھوکہ ہے. سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّعِبُ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اٹس جسٹ پلاسٹک. اور جو آخرت کی زندگی ہے خیر والی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں. کیا عقل نہیں کرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، جو تم کلمہ تم نے خود پڑھا ہے، تمہیں تمہارے مال، ویلتھ، روپیز اینڈ ڈالرز اینڈ ویلتھ اینڈ بزنسز اینڈ ٹریول، اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر پائے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. جس نے ایسا کیا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے. اور آپ دیکھتے نہیں کہ سنس دا بگننگ آف دس ورلڈ اینڈ اٹس انٹائرٹی، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جو وسوسہ دیا وہ کس چیز کا وسوسہ تھا؟ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد. اے آدم تجھے میں ایک ایسے درخت کی طرف نہ بتاؤں جو ٹری آف امورالٹی ہے، جسے کھا کے کبھی موت نہیں آئے گی،
و ملک لا یبلا، اور ایسا ملک اور ایسی سلطنت جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر شیطان آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ آؤ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، کبھی آدم علیہ السلام کرتے نہیں۔ تو اس سٹوری میں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کمز ٹو اس ان دا فارم آف لو اینڈ اٹریکشن فار دنیا۔ تمہیں ایسے کام نہ بتاؤں جو تمہیں بہت مالدار کر دے گا۔ جتنا ہی زیادہ گناہ ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، اتنا ہی ڈیفیکلٹ ڈیتھ ہوتی ہے۔ جتنی ہی لیوش لائف سٹائل ہوتا ہے، جتنا ہی گناہوں سے بھرپور ایٹ سلیپ اینڈ رومانس اینڈ اور حرام طریقے سے، اتنا ہی ڈیتھ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ فرشتہ آئے گا اور اعلان کرے گا اور کہے گا کہ یا ایھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اخرجی الی سخرۃ من اللہ و غضب، نکل اپنے رب کے غصے کی طرف اور اس کے ٹارچر کی طرف۔ اور اس کی روح کس طرح نکلتی ہے؟ جیسے ایک وولن، ایک کاٹن، جو ریڈ کاٹن ہوتی ہے، اس کو ایک لپیٹ دیا جائے ایک لکڑی پہ جس میں کیل لگے ہوئے ہیں، اور پھر اس کو کھینچ کے پھاڑا جائے، ایک ریشم کے لباس کو ایک کانٹے دار جھاڑی پہ پھینک دیا جس کو نکالا جائے، ٹیئرنگ آل دا نروز اینڈ مسلز آف ہز باڈی۔ تو جتنا گناہ زیادہ اتنا جتنا نیک انسان ہوگا، جتنا مشقت کی لائف یا عبادات کی لائف، اتنا ہی آسان موت ہوگی۔ آرام سے اس کا جو سول ایسا نکلے گی جیسے ایک جگ سے جو ہے نا پانی ڈالا جاتا ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے ایمان کو تباہ کرنے والی جو چیز ہے نا، وہ ویلتھ اینڈ فیم ہے۔ اور حدیث کیا آتی ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے ایک فلاک آف شیپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کے ایمان کو 2 چیزوں کی محبت نقصان پہنچاتی ہے، اور وہ دا لو آف ویلتھ اینڈ دا لو آف فیم۔ اور یہی تو ڈفرینس ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ۔ صحابہ کے لیے یہ دنیا ہاتھوں میں تھی اور یہ دین سر کا تاج تھا، اور ہمارے لیے یہ دنیا سر کا تاج اور یہ دین ہاتھوں میں ہے۔ صحابہ کے جب بھی سر کا تاج گرنے لگتا ہے، یعنی دین رائٹ لیفٹ ہونے لگتا ہے، وہ دنیا کو پھینکتے اور اپنے دین کو سنبھال لیتے ہیں۔ اور ہمارے لیے جب ہماری دنیا، یعنی ہمارا جو سر کا تاج ہے، وہ گرنے لگتا ہے، ہم اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں اور اپنی دنیا کو سنبھال لیتے ہیں۔ بٹ یہ تو میں نے آپ کو احادیث اور قرآن کی آیت بتائیں کہ اباؤٹ the فتنہ آف دس دنیا۔ We have, یعنی سبحان اللہ، this life is limited. Everyone has 3 tickets on this journey. یا آپ ٹرین پہ انٹر ہوئے، یہ ٹرین چل پڑی ہے، 3 ڈیسٹینیشنز ہیں۔ پہلی ڈیسٹینیشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم سب کی، جو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ We were born in this دنیا اینڈ the first ticket was torn off. جب ہم مریں گے وہ 2nd اسٹیشن ہے، دوسرا ٹکٹ بھی توڑ دیا جائے گا، اینڈ the 3rd ticket will be taken from us either in Jannah inshallah اور جہنم والعیاذ باللہ. And this 2nd station will define کہ ہم کہاں end up ہوتے ہیں. So as a Muslim we see this dunya as a vehicle, ایک گاڑی کی طرح جو ہمیں ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچاتی ہے. ہم ڈیسٹینیشن تک جانے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. ایز لانگ ایز اٹس ورکنگ ہم اس کو یوز کریں گے, بٹ اٹس ناٹ ورکنگ اور ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے کام نہیں دے رہی ہمیں, وی ڈونٹ وانٹ اٹ اینی مور, اس کو نکال دیں گے, دفعہ ہو جائے یہاں سے. سو دس دنیا از اے ٹرانسپورٹر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ٹو جنہ. اور جس کے لیے دنیا جنت میں جانے کا باعث نہیں بن رہی, تو ہی شوڈ see his ایمان as work in progress, and he should calculate and make himself accountable کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور حدیث میں تو آتا ہے کہ جس طرح سے انسان بڑھتا جاتا ہے عمر میں, بوڑھا ہوتا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, 2 چیزوں کی محبت اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہیں, the love of long life and the love of wealth. لیکن صحابہ کے ساتھ ایسا نہیں تھا. صحابہ کے ایگزامپلس دیکھ لیں آپ, اللہ اکبر. ان پہ ایسا وقت تھا کہ جب ان کو بھوک اور پیاس کا عالم تھا, 30 دن کچھ نہیں کھایا, شیب ابی طالب میں پتے کھائے اور چمڑے کھائے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے لیے بھوکے پیاسے رہتے تھے اور کھانے میں کچھ نہیں تھا. اور واقعی میں تب مال نہیں تھا, ایسے نہیں تھا کہ مال بہت تھا تو کچھ, مال نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چوز دیٹ کائنڈ آف لائف. بلال دن گزر جاتے تھے کچھ کھاتے نہیں تھے. حضرت عائشہ کہتے ہیں 3 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں, یعنی
ہم آگ نہیں دیکھتے تھے اپنے گھر میں کچھ پکانے کے لیے، پانی پہ گزارا، کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے. اور آپ صحابہ صحابیات کو دیکھ لیں، ایسے ہی تھا ان کا معاملہ. بلال، عمر بن خطاب، ابوبکر صدیق پیٹوں میں پتھر باندھے ہوئے ہیں اور دھوپ میں نکل رہے ہیں، جو کہ سیسٹا اور کیلولہ کا ٹائم ہے، بٹ بھوک ان کو باہر نکال رہی ہے. جب اللہ کے نبی دونوں سے ملے اور کہا کس چیز نے تمہیں نکالا ہے، نے کہا رسول اللہ بھوک نے نکالا ہے. آپ کو؟ مجھے بھی اس چیز نے نکالا جس چیز نے تمہیں نکالا ہے. سو دنیا میں لمیٹڈ تھی ان کے پاس، لیکن جب دنیا آئی عمر بن خطاب کے دور میں، اٹ نیور چینج دیم. عمر بن خطاب کے پاس بہت سارے صحابہ مشورہ کر کے انہوں نے مشورہ کیا کہ یار عمر کو بولتے ہیں اب تو دنیا آ گئی ہے، اب تو کچھ بستری ٹھیک کر لے، کچھ پہننے مناسب سا، کھا کچھ لے. وہی سرکے کے ساتھ بریڈ کھا رہا ہے، وہی کھجور اور پانی کھا رہا ہے، کچھ بہتر کر لے، اپنی ہیلتھ کے خیال رکھے. تو تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت کرے. اللہم لا تجعل دنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنائے، اس دنیا کو سب سے بڑی ہماری ریزن نہ بنائے ٹو ارن منی اینڈ ٹو گیو دعویٰ. اینڈ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کو ایز اے ٹرانسپورٹر یوز کر سکیں، جسٹ ٹو ریچ ہیون اینڈ ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہم انا نعوذ بک من الکفر والفقر والقلۃ والذلہ ونعوذ بک من ان اظلم واظلم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے بچائے، فقر سے بچائے، قلت سے بچائے، اور اس چیز سے بچائے کہ ہم کسی پہ ظلم کریں یا کوئی ہم پہ ظلم کرے. بارک اللہ فیکم ایوری ون، may Allah bless you all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.